کہ کسی مومن کو حقیر سمجھنا یہ اسلام تک سے محروم کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت بنائی اور امت ایسے بنائی کہ جو ان کے قبیلے کے، ان کی قوم کے، ان کی زبان کے، ان کے رنگ کے، ان کے ملک کے نہیں تھے، ان کو وہ درجہ دیا، وہ موقع دیا کہ دوسرے اپنے رشک کرتے تھے اس پر، بلکہ رشک کیا کرتے تھے؟ اعتراض کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے ساتھ قرب کس طرح سمجھایا۔ حضرت اسامہ جب آئے چھوٹے تھے، ناک بہتی تھی، جب مدینے پہنچے تو چیچک ہو گئی، چیچک کے داغ چہرے پر، کالا رنگ ہے، روایت میں ہے کہ ناک چپٹی، بہت بد شکل تھے۔ روایت میں ہے کہ گھر کی چوکھٹ پر ٹھوکر لگی اور گرے اور پیشانی لگی زمین پر، جس سے خون بہنے لگا۔ اب اے عائشہ جلدی اٹھ، دیکھ تو صحیح، اسے اسامہ کے چوٹ لگ گئی ہے، اس کی ناک صاف کر اور اس کا خون صاف کر دے جلدی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے بہت گھن آئی کہ میں کیسے ناک صاف کروں اس کی، کیسے اس کا خون صاف کروں۔ مجھے ذرا کراہیت ہوئی، مجھے کراہیت محسوس ہوئی۔ آپ سمجھ گئے کہ عائشہ کو اسامہ کی ناک صاف کرنے اور اس کی پیشانی سے خون صاف کرنے پہ کراہیت ہو رہی ہے۔ میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کس طرح بنائی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے کراہیت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، آپ نے اپنے گھر والوں کے دل سے ایک اجنبی آدمی کی کراہیت کو ختم کرنے کے لیے اور ایک اجنبی آدمی کی محبت پیدا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں سے، اپنے منہ سے ان کے زخم سے خون کو چوسا، ان کے زخم سے خون کو چوسا۔ آپ ان کا زخم اپنے مبارک ہونٹوں سے ان کے زخم کے خون کو چوستے تھے اور بال کلی کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا زخم آپ نے کسی رومال، کسی کپڑے سے نہیں، اپنے ہونٹوں سے ان کے زخم کو صاف کیا۔ بتانے کی مسلمان کا کیا مقام ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان کا کیا مقام ہے۔ اجنبی ہے، دوسرے قبیلے کا ہے، دوسری قوم کا ہے، دوسرے رنگ زبان کا ہے، تو پھر یہی اسامہ تھے، یہی اسامہ ہے کہ آپ نے ان کو جماعت کا ذمہ دار بھی بنا کر دکھلایا کہ دیکھو ہمارے یہاں باہر کے آدمی کی ہے حیثیت۔ اور اس سے بڑھ کر میدان عرفات میں چلنے کا وقت ہو گیا، سارے کبار صحابہ آپ کے ساتھ، تاخیر ہوتی گئی نکلنے میں، وہ ہر ایک پوچھتا تھا کیوں دیر ہو رہی ہے، کہ آپ کیوں نہیں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں چلتے؟ سارے صحابہ آپ کے انتظار میں کہ آپ چلیں گے، صحابہ چلیں گے۔ پوچھا گیا کیوں تاخیر ہو رہی ہے، تو بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انتظار کر رہے ہیں حضرت اسامہ کا، وہ کسی حاجت سے گئے ہوئے تھے۔ جب آئے تو اسامہ، فرمایا ہاں اسامہ آ گئے ہیں، اب چلو۔ سوچو تو صحیح، امت کے ایک ایک فرد کی خبر اور امت کے ایک ایک فرد کو لے کر چلنا۔ جی ہاں، سنو غور سے، انتظار آپ نے کیا ہے اسامہ کا۔ جب یہ آئے تو اہل یمن نے کہا کہ اس کے انتظار میں ہمیں روکا گیا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت والا آدمی ہوتا تو ٹھیک تھا، اب یہ ذرا ان کی کیا حیثیت ہے کہ ہمیں سب کو روکا گیا ان کی وجہ سے، تو ان کا کیوں انتظار کیا گیا؟
سب سے پہلے جو ارتداد آیا ابو بکر صدیق کے زمانے میں، اس میں سب سے پہلے مرتد ہونے والے اہل یمن۔ پوچھا گیا کہ اہل یمن کیوں مرتد ہو گئے تھے ابو بکر صدیق کی خلافت کے زمانے میں؟ تو جواب یہ ملا، روایت میں ایسا میں ترجمہ کیا ہے، ذکر کیا ہے اس کا، تو جواب یہ ملا کہ صرف اہل یمن کے اسلام سے مرتد ہونے اور اسلام سے پھرنے کا جو سبب بنا ہے وہ صرف حضرت اسامہ کے انتظار کو حقیر سمجھنا تھا۔ میں ساری بات اس پر سمجھا رہا تھا کہ یہ آپس کی جو محبتیں ہیں جس سے انسان بن کر جیے دنیا میں، یہ جب ہو سکتا تھا کہ جب ایمان اور اعمال صالحہ